بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا شوق اور جذبہ ہو، اور اس جستجو میں رہتا ہو، کوشش میں رہتا ہو کہ اچھی باتیں، اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی عادتیں، اچھے اوصاف میرے اندر آ جائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ سے اچھے اخلاق، آپ سے اچھا برتاؤ کسی کا نہیں تھا۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے دانشمند اور بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، تاریخ میں ان کا نام ہے، لیکن جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں، ایسی خوبیوں والا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، اور وہ خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھیں، وہ ایسی بہترین خوبیاں تھیں کہ دنیا اس طرح کی خوبیوں والے انسان کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا دانشمند، عقل مند اور کتنا ہی بڑا تعلیم یافتہ سمجھدار ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کی خامی، اس کی کمی، اس کی کوتاہی، اس کی کمزوریاں دکھ جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو اس کی کمزوری بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اتنا خوبصورت، اتنا پیارا کہ اس میں ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں، ذرا سی بھی کوئی خامی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو کتابوں کی شکل میں صحابہ نے، بعد کے علماء نے جمع کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟
تو عائشہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت اعلیٰ درجے کے اوصاف اور اخلاق اور اچھے عادات اور کردار کے مالک تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سعادت کو پانے کے لیے گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ اتنے پیارے نبی ہوں، ہم بھی ان کی امتی بنیں۔ جو سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے، اس سعادت کو پانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تمنا اللہ کے سامنے ظاہر کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے نہیں ہیں اور آپ کی طرح کی زندگی ہم نہیں گزارتے، آپ کے پیارے اخلاق اور کردار اور عادات کو اپنے اندر نہیں لاتے، تو پھر ہم سے بڑا بھی محروم کوئی نہیں ہوگا کہ ایک اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ایک اللہ کا کلام اللہ، جس سے تمہیں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی ذات عالی کا تعلق ملے گا، اور ایک کلام الرسول، سنت الرسول، میں اپنی سنت، اپنے ارشادات، اپنے احادیث کی شکل میں ارشادات، اپنی زندگی، اپنا کردار، اپنا اوصاف، اپنی عادتیں، اپنے طور طریقے تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے تمہیں میری محبت ملے گی۔ تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہمارا زندگی کا گزارا ان دو ہی چیزوں پر ہونا چاہیے، قرآن کریم کلام اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنت رسول، کلام الرسول۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، نہیں تو زندگیاں تو گزر رہی ہیں، گزر جائیں گی، دن رات تو گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے۔ خوش نصیب تو وہ ہوگا کہ جب وہ زندگی پوری کر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو ہر جگہ اس کا اعزاز ہوگا، موت کے فرشتے بھی اس کو اعزاز سے لینے آئیں گے، قبر بھی اس کی سجی ہوئی ہوگی، محشر کے میدان میں بھی اس کو فرشتے اعزاز اور استقبال سے قبر سے اٹھا کر لے کر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب میں آسانیاں کریں گے، اور جنت میں بڑی مزے سے اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہی خوش نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو پورے طریقے سے ماننے والا ہوگا، ان کے ارشادات پر عمل کرنے والا ہوگا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینے والا ہوگا۔ نہیں تو بھائی، موت کی گھڑیاں بھی بڑی سخت ہیں، قبر کی گھڑیاں بھی بڑی سخت ہیں، قبر سے اٹھنے کے بعد محشر کے میدان کی گھڑیاں بھی بڑی سخت ہیں، اور حساب و کتاب اگر شروع ہو گیا تو پھر بچنا بچاؤنا بالکل مشکل ہے۔ جس کا حساب لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس کا اللہ نے حساب شروع کر دیا تو پھر اب اس کا بچنا نہیں ہے۔ جب سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، دن رات کہاں گزارا کرتے تھے، کتنی ہماری عبادت کو اوقات دیا کرتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ سوال و جواب کریں گے تو پھر سوال و جواب میں پھنس جائے گا انسان۔ لیکن جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا پر گزر گئی، اتباع سنت، قرآن کریم کی ارشادات، قرآن کریم کے احکامات،
اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اس پر گزر گئی تو اس کی موت بھی آسان۔ فرشتے جب کسی ایسے نیک خوش نصیب کی روح لینے آتے ہیں تو بڑے خوبصورت خوبصورت خوشبودار کپڑے آسمانوں سے لے کر آتے ہیں، بڑے خوبصورت اور خوشبودار کپڑے اس کے اعزاز میں اس کی روح لینے آتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اس کی زندگی کا گزارا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہوا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر میں لگا رہا، اسی طرح اپنی زندگی کو پورا کیا۔ تو جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اوپر سے اس کے استقبال میں، اعزاز میں، اوپر سے جنت کے کپڑے، بڑے پیارے پیارے کپڑے لاتے ہیں، خوشبودار کپڑوں میں اس کی روح کو رکھ کر لے کر جاتے ہیں۔ بلکہ بعض روایت سے معلوم چلتا ہے فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی روح لینے میں، اور ہاتھوں میں اس کی روح کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر فرشتہ اپنے ہاتھ میں لینے کو سعادت سمجھتا ہے کہ یہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی والی زندگی دنیا میں گزاری ہے۔ کس قدر اعزاز ہے، 60 اور 70 سالہ زندگی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر گزارنی ہے۔ صرف 60 سال میں سے بھی 15 20 25 سال تو جوانی اور بچپنے میں گزر جاتے ہیں، آدھی زندگی تو کھیل کود میں اور سمجھنے سمجھانے میں گزر جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد کچھ ہوش آتا ہے تو بڑھاپے کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا زندگی کا، نہ ہی پتہ چلنا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، فکر پیدا ہو جائے کہ لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، تو وہ اپنی زندگی کو جو بقیہ رہ جاتی ہے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور زندگی بہتر بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے۔ نہ دولت سے زندگی بنا کرتی ہے، نہ تعلیم سے زندگی بنا کرتی ہے، نہ عہدے اور منصب سے زندگی بنا کرتی ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے ذریعے ہیں۔ نہیں تو دولت والا بھی دولت میں پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ زندگی ان چیزوں سے نہیں بنتی۔ اگر زندگی ان چیزوں سے بنا کرتی تو سب سے بڑے گھر انبیاء علیہ السلام کی ہونے تھے۔ اگر زندگی میں کامیابی مال سے آنی تھی تو دولت سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ہونی تھی۔ اگر زندگی اچھی بنتی اور آخرت اچھی ہو جاتی، بڑے گھر سے، بڑی دولت سے، بڑے عہدے منصب سے، تو سارے عہدے منصب انبیاء علیہ السلام کو ملنے چاہیے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمائش کی، آپ کو پیشکش کی گئی مکہ کے سرداروں نے کہ بھائی جتنی دولت چاہیے لے لو، سردار بننا ہے، عہدہ منصب چاہیے بن جاؤ، جو چاہیے سب دینے کو تیار ہیں، لیکن جس چیز کا تم پیغام لے کر آئے ہو، دعوت دے رہے ہو، اور جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو ایک اللہ کی طرف، یہ کام چھوڑ دو بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہی تو کام ہے، جو تم مجھے دے رہے وہ تو بیکار چیزیں ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، جو میں دے رہا ہوں وہ ہے اصل اللہ کا پیغام جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دن بھر کھپتے رہیں گے، کھپاتے رہیں گے اپنے آپ کو مال کے کمانے میں اور اپنی عزت بنانے میں اور جائیداد بنانے میں اور بچوں کو اچھی اچھی تعلیم دلانے میں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ساری زندگی کے ذریعے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، اچھی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا عادی بنانا، اپنے گھر والوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا، خود بھی آنا، اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھنا، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، ممکن ہے دیر سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھا دیں کہ کامیابی جہاں ہم تلاش کر رہے ہیں وہاں سے نہیں ملے گی، زندگی کا سکون اور چین جہاں ہم تلاش کر رہے ہیں وہاں سے نہیں ملے گا، ہاں قرآن کریم کی تلاوت سے سکون ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات میں سکون ملے گا، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، مزہ آئے گا، یہاں سے ملے گا سکون۔
جہاں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں وہاں سکون نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی ہم نے یہ درس دینا ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس چیز کو شامل کرنا ہے کہ بیٹا ساری دنیا ساری دولت جمع کر لو، سب کچھ ہو اور فجر کی نماز نہ پڑھو تو سارا دن تیرا خراب گزرے گا، سارا دن تیرا خراب گزرے گا۔ تو کتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا اور کتنی بڑی جگہ تم ملازمت اور جاب کر رہے ہوگے، لاکھوں تمہاری سیلری ہوگی اور تم نام گرامی عہدے اور منصب پر فائز ہوگے، لیکن بیٹا فجر کی نماز چھوڑو گے تو کسی چیز کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگر تم تلاوت قرآن نہیں کرو گے تو بیٹا کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ کو ناراض کر کے تم بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر بیٹھ جاؤ، بڑی سی بڑی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، لاکھوں اور کروڑوں کما لو، لیکن اللہ کو ناراض کر کے ان چیزوں میں تمہیں سکون نہیں ملنا۔ یہ ایسا درس ہے قرآن کریم کا، یہ ایسا پیغام ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جس پیغام کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ کیسے معلوم چلا کہ ہم بھلا بیٹھے ہیں؟ کہ ہم اپنے بچے کی بچپن سے 3.5 سال سے تربیت، اس کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اچھے اچھے اداروں میں تعلیم دلانا، اپنے گھر کی اچھے سے اچھے بنانے کی فکر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دین سے ہم غافل ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول نہ جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے تو ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے کو انگلش بولنا نہ آئے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا نہ آئے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے اور بہت بڑی غفلت ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ ہم جس ترقی اور کامیابی کو بھاگ رہے ہیں وہ ترقی کامیابی ہم سے بھاگ رہی ہے، الٹا حساب ہے۔ اللہ نے ایسے ضابطہ بنا دیا ہے کہ ایمان والا ایمان کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا آگے آگے بھاگے گی، یہ ضابطہ ہے اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور ایمان والا ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پکڑے گا، دنیا اس کے پیچھے آئے گی، دنیا اس کے پیچھے آئے گی، خود آئے گی دنیا۔ یہ دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے تیز بھاگے گی، اور انسان خور اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، نہیں آئے گی ہاتھ میں، خور ہوتا ہوتا زندگی پوری ہو جائے گی، قبر میں چلا جائے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، دنیا ہمارے پیچھے آئے گی، دنیا ہمارے پیچھے آئے گی۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دینی ہے، بلکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اللہ نے کافروں کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو ہم نے سب کچھ دنیا میں دینا ہے، کیونکہ ان کی دنیا جنت ہے۔ مسلمان کی دنیا جنت تھوڑی ہے، ہم نے تو دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کافر تو بہت اچھے رہتے ہیں، کھاتے پیتے اور ان کا رہنا سہنا، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا ہر چیز اچھا ہے، اور ہم ان کی چیزوں کو دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے ہم نے یہ دنیا بنائی نہیں ہے، تم دھوکے میں پڑ گئے ہو، تم تو اپنی زندگی گزارو ضرورت کے لحاظ سے، جو ضرورت کی چیزیں پوری کرتے رہو، کماؤ کھاؤ اتنا جتنی ضرورت ہے، بس کوشش یہ کرو کہ آخرت خراب نہ ہو جائے۔ ایمان والے کو اللہ نے یہ درس دیا ہے۔ اور کافروں کو کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، تمہیں دنیا کے مزے ہیں، اس لیے کافر خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ دنیا ہماری جنت ہے۔ دنیا کی بات کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے، خبر، عذاب، حساب، جہنم، جنت، وہ کہتے مانتا ہی نہیں کافر۔ تو کافر کی ساری محنت، اللہ کے نافرمان کی ساری محنت 60 اور 70 سالہ زندگی کو بنانے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا زندگی سب کچھ اس کا یہی ہے، 70 سال گزر گئے، ختم ہو گیا۔ اور ایمان والا 60 اور 70 سالہ زندگی پر محنت کر کر وہ کھربوں اربوں سال زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بناتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو جائے، وہ خراب نہ ہو جائے۔ اگر وہ خراب ہو گئی، دنیا بن گئی تو نقصان ہے نا۔ 60 اور 70 سال کی زندگی کو بنا لیا اور کھربوں سالہ زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی برباد کر دی۔ تو آج مسلمان کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو سود اور رشوت کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی گاڑی بڑی اچھی ہے، ان کا گھر بڑا اچھا ہے، ان کا کاروبار بڑا اچھا ہے، ان کے پاس دولت بہت اچھی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ جس کے بعد دولت ہوگی وہ میرا نیک بندہ ہے؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے وہ کوئی نیک بندہ، جب اس کے بعد دولت ہے وہ کوئی اچھا آدمی ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے یہ؟
تو بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، کاروبار تو ان کا اتنا اچھا چل رہا ہے۔ تو اللہ نے کب کہا کہ نماز پڑھو گے تو کاروبار اچھا چلے گا؟ یہ کاروبار اچھا چلنا علامت ہے میرے نیک بندے کی؟ یہ تو اللہ نے کہا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا یعنی غلط عقیدہ اور غلط سوچ بن گئی ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جس کو اچھا دیکھتے ہیں تو ہم للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ واہ یہ کوئی بہت اچھا آدمی، کوئی نیکی کرتا ہے جب اس کا اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ دنیا اچھی ہے تو سمجھو یہ میرا مقرب بندہ ہے، نہیں، اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اگر دنیا بہت زیادہ ہونا مقرب ہونے کی علامت تھی تو ساری دنیا انبیاء علیہ السلام کے قدموں میں پڑی ہوئی ہوتی۔ اللہ دیتے ہیں دنیا، اپنے نیک بندوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو معیار زندگی نہیں بنانا چاہیے کہ دنیا ہے تو کامیابی کی علامت ہے، دنیا نہیں ہے تو ناکامی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی زندگی ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتا، نماز روزے کا صوم صلات کا پابند ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، حلال اور حرام کی تمیز ہے، جائز ناجائز کی تمیز ہے۔ چاہے دنیا نہیں ہے، یہ کامیاب انسان ہے، اور دنیا ہے ان چیزوں کے ساتھ تب بھی کامیاب ہے۔ ایک آدمی ہے سارے اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، جائز ناجائز کی تمیز، کسی کو اپنی ذات سے نہیں تکلیف دیتا، سود رشوت ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بہت ساری دنیا اس کے پاس ہے، یہ بھی کامیاب ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ دنیا نہیں ہے پھر بھی کامیاب ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے، جو ہم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے پاس تو اتنی ساری دنیا ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمارا کاروبار ہی نہیں چل رہا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میرا کاروبار نہیں چلتا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں جاب نہیں لگ رہی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، وہ تو فلاں آدمی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا اور وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا اور اس کا تو گھر بھی اپنا ہے، اس کی جاب بھی ہے، اس کا کاروبار بھی ہے۔ ایسی یہ باتیں ذہن میں جب آئیں گی جب ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور ہوں گے۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن کریم کی تعلیمات، درس قرآن سننے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو سنیں کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اس کافر کو ہم نے دنیا کی زندگی کے سارے مزے دنیا میں دے دیے ہیں، واستمتعتم بہا، اور جتنا مزہ لینا لے لو، اللہ نے فرمایا۔ لیکن آگے فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آخرت میں اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے۔ تو کیونکہ ہم دینی تعلیمات سے، قرآن کریم احادیث مبارکہ کی تعلیمات سے ہم محروم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا اصول کیا ہے، اس لیے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر نا پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دو، اور اپنا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے ساتھ دنیا آ جائے تب بھی کامیاب ہو، دنیا نہیں آ رہی تب بھی کامیاب ہو، مال تھوڑا ہے تب بھی کامیاب ہو، کام کاروبار ہے کامیاب ہو، نہیں ہے پھر بھی کامیاب ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوا ہے۔ تو اصل زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، جس پر ہم نے بات کا آغاز کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کی زندگی کے سارے پہلو ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کا تذکرہ چل رہا تھا، اس میں سے بہت سارے پہلو ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ آج کے درس میں جو پہلو بیان کرنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی تھی، کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے۔ اس کا کچھ حصہ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا گزشتہ اتوار کو، اور کچھ حصہ آج بیان کرنا تھا، وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ گھریلو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، اور ایک مرد کا گھر کی زندگی میں کس قدر اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور وہ گھر والوں کی تربیت کس طرح کر سکتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کس طرح گھر والوں کی تربیت کی۔ صرف دولت جمع کرنے سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، صرف کما کر لا کر رکھنے سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچے کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھانا کھلانے سے بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو میں نے ایک بات عرض کری کہ ایک بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ نے ایک جگہ نکاح کیا تو وہ بیوہ خاتون تھی، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اب وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس برتن میں آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے کہا میرے ساتھ اس برتن میں کھانا کھاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ دوسرے کا بچہ ہے میں کیوں کھلاؤں، اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو وہ چھوٹا بچہ تھا، تربیت نہیں ہوئی بھی تھی، اس بچے نے کیا کیا، روٹی لی اور نہ پلیٹ میں کبھی ادھر سے نوالا لے رہا ہے، کبھی ادھر سے نوالا لے رہا ہے، کبھی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، کبھی سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے، کبھی اپنے سامنے سے کھا رہا ہے، کبھی آگے دوسرے کے سامنے سے کھا رہا ہے، اور بغیر بسم اللہ کی کھا رہا ہے۔ آپ نے بچے کو کہا، ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، بیٹا کہہ کر پکارا، دوسرے کا بچہ ہے لیکن آپ بیٹا کہہ رہے ہیں، یا بنیا۔ ہم اپنے بچوں کو، صحیح اولاد کو بھی بیٹا نہیں کہتے محبت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں او گدھے کیسے کھانا کھا رہے ہیں، او بے وقوف کیسے کھانا کھا رہا ہے، کبھی کھایا نہیں ہے، بھوکا ہے۔ یہ ہماری تربیت نہیں ہے نا۔ جب ہم لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی تو ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ گھر کی زندگی تو اچھی نہیں ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بچے سے یا بنیا، یہ سب سے زیادہ شفقت والا جملہ ہے، اے میرے بیٹے۔ عربی میں سب سے زیادہ نرمی کا جملہ یا بنیا ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، سم اللہ، جب کھانا کھاتے ہیں نا پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھ لو، سم اللہ۔ پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، ادھر ادھر سے نہیں کھاتے۔ یہ آپ نے اس بچے کی تربیت کری۔ ہمیں تو موقع ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ دولت لا کر گھر میں جمع کر دو، سامان سب گھر میں لا کے بھر دو، راشن گھر میں لا کر بھر دو، بچوں کو کبھی سکھائے نہیں کہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور جب بچے الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے کھانے پینے کا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے کبھی سمجھایا نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے یہ بڑی تفصیلی زندگی ہے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بچوں کی تربیت آپ نے کس طرح کری ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ گھریلو زندگی کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا اللہ ہمارے اس وقت کی جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اب تک کی زندگی میں جو ہمارے سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جس طرح آپ کی مرضی کے مطابق اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما۔ آئندہ کی زندگی کا عزم کرتے ہیں اللہ آپ کے حکموں پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کے لیے آسان فرما۔ ہم سب کی اولادوں کو، گھر والوں کو نیک وکار بنا، صالح سعادت مند بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرما بردار بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اے اللہ اولاد کے بگڑنے سے یا گھر والوں کی طرف سے کسی بھی طرح کی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، بیماروں کو، پریشان حالوں کو سب کو عافیت نصیب فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہم میں سے جن کے رشتہ داروں میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں، ہمارے دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں،
متعلقین میں اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں چین و سکون عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما دیجیے اللہ، پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما دیجیے، چین و سکون والی، خیر و عافیت والی، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، کام کاروبار میں برکت نصیب فرما، اپنی ذات عالی کی محتاجگی نصیب فرما، مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے خزانوں سے ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔